بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور مجھے عافیت میں رکھے۔ احادیث الاخلاق کی یہ مجلسیں ہیں۔ گزشتہ مجلس میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہ میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو رات میں تہجد بھی پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ بھی رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، یعنی صدقے میں بھی بہت زیادہ نہیں، جو اس کے میسر ہے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس بات سے بچیں کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، اذیت دیں۔ اس سلسلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 6 باتیں مان لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وہ 6 باتیں کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی ہرگز نہ کرو۔ نمبر 3، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت مت کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی نظریں نیچے رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو۔ شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر کوئی 6 باتوں کی ضمانت دیتے ہیں تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حرج سے کیا مراد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا تو صحابہ کرام کے لیے ظاہر نئی بات تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج سے مراد قتل ہے، قتل ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تو سال میں کئی مشرکین کو قتل کرتے ہیں، کئی مشرکوں کو ہم سال بھر میں کئی مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کو قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد ہے۔ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ازراہ تعجب پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں ہماری عقلیں ہماری ساتھ ہوں گی؟ ہم صاحب شعور اور عقل والے ہو کر ایسا کام کریں گے کہ پڑوسی کو قتل کریں، قریبی رشتہ دار کو قتل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی اور ایسے بیوقوف لوگ رہ جائیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ وہ کسی دین پر قائم ہیں، حالانکہ وہ کسی دین پر قائم نہیں ہوں گے، کسی دین پر قائم نہیں ہوں گے۔ یمرقون من الدین، وہ دین سے ویسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر سے ترکش نکلتا ہے، اور وہ سمجھیں گے، اور یہ لوگ ہوں گے جو سارے لوگوں کو کافر سمجھیں گے۔ اور پھر ان کے آخری بچے کچے لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ اس کے مؤید بن کر نکلیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا، اپنے قریبی رشتہ داری کو قتل کرے گا، اور ان کی عقلیں اس وقت ختم کر دی جائیں گی جیسے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب کون کس بھیڑ کے ہاتھوں مارا جائے صرف اس وجہ سے کہ ان کی عقلیں ختم کر دی چکی ہیں اور وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں، کچھ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ایک اور بات میرے اور آپ کے سمجھ میں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، شریر قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ یہ حدیث جو الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق فاخرج متاعک الطریق، جاؤ اور اپنے گھر کا سارا سامان لا کر راستے میں رکھ دو، یعنی آپ کے گھر کا جو راستہ ہے باہر کا، سڑک کا، جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہاں رکھ دو۔ فانطلق فاخرج متاعہ، وہ آدمی آئے اور انہوں نے اپنا سارا گھر کا سامان لا کر سڑک پر رکھ دیا۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، فاجتمع الناس، سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ما شانو، بھائی کیا بات ہے، سارے گھر کا سامان لا کر سڑک پر رکھ دیے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، میرا نیبر مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کا سارا سامان لا کر سڑک پر رکھ دو۔ تو سارے لوگوں نے اس آدمی پر لعنت کرنا شروع کر دیا، اللہم لعنہ، یا اللہ ایسے پڑوسی پر لعنت فرما، اللہم اخزہ، اے اللہ ایسے آدمی کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے۔ اب وہ پڑوسی کو معلوم ہوئی بات کہ سارے لوگ اس پر لعنت کر رہے ہیں اور اس کی رسوائی ہو رہی ہے، تو وہ دوڑے اس آدمی کے پاس چلا آیا، بڑی منت سماجت کی، معافی مانگی، کہا کہ چلو میں تمہیں نہیں ستاتا، میں تمہیں تنگ نہیں کرتا۔ کبھی زندگی میں تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ شکایت اوپر تک پہنچانی پڑتی ہے تاکہ سارے لوگوں کو اس کا احساس ہو۔ یہ بھی احتجاج کا ایک طریقہ ہے۔ ویسے اسلام میں احتجاج یعنی اسٹرائک جسے کہتے ہیں، احتجاج جسے کہتے ہیں، آدمی جیسے کہا کہ عام طور سے منع ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں، املاک کو نقصان پہنچائیں اور حکومتی املاک کو جلائیں، یہ تو منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ بتلایا تو معلوم ہی ہوگا کہ احتجاج کے دوسرے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنا سارا سامان لا کر سڑک پر رکھ دو تاکہ لوگوں کو اس آدمی کی جو غلط خصلت ہے اس کا علم ہو سکے اور تم اس سے نجات پا سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی، تو اس طرح سے وہ آدمی اس پڑوسی کی تکلیف سے نجات پا گئے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ ابو عامر کہتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مطلب یہ کہ کسی پڑوسی کو اتنا ستایا جائے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی غلط پڑوسی کی وجہ سے آپ یا ہم گھر خالی کر کے باہر دوسرا گھر تلاش لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ گھر اچھا نہیں ہے، گھر اچھا ہے، لیکن گھر کے بعد جو پڑوسی ہے وہ بڑا پریشان کرتا ہے، تو آدمی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ آپ لوگ اور میں غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو اور گھر چھوڑ کر جانے پر وہ مجبور ہو جائے۔ چلیے حدیث سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہا سمعت یعنی ابا عامر الحمصی قال کان ثوبان یقول، اگر دو آدمی ما من رجلین یتصارمان فوق 3 ایام، اگر دو آدمی
3 دن سے زیادہ اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ سامنے آیا تو یہ منہ ادھر رخ ادھر کر لیتا ہے، وہ ادھر رخ کر لیتا ہے، یہ 3 دن سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی بیچ ان دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، پھر اس صورت میں ایسی ہی حالت میں دونوں فوت ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، تعلق توڑے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے، دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے، یعنی عذاب جہنم کے مستحق ہو گئے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وَمَا مِن جَارٍ، یعنی آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، وَمَا مِن جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْحَرَهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَن يُخْرَجَ مِن مَنزِلِهِ إِلَّا هَلَكَ، یعنی کوئی بھی آدمی اپنے پڑوسی پر اتنا ظلم اور زبردستی کرتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر دوسرا گھر تلاشنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اپنے آپ میں ہم غور کریں کہ کہیں ہم سے ایسی کوئی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہو کر کسی دوسرے گھر میں جانے کی سوچ رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے پڑوسی کے ساتھ بہت ہی اکرام، احسان کرنے کا حکم دیا، اور یہ آپ کا احسان اور تکریم کیسے ہوگا؟ جو پڑوسی آپ کی جتنا قریب ہے اس کے ساتھ آپ اتنا اچھا سلوک کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں دونوں میں سے کس کو بھیجوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے گھر سے سب سے زیادہ قریب ہے اسے تم تحفہ بھیجو۔ یہ اس وقت ہے جب تمہارے پاس ایک ہی گفٹ ہے، 2-4 گفٹ ہیں تو دونوں پڑوسیوں کو بھیجو۔ اگر ایک ہی گفٹ ہے، ایک ہی تحفہ ہے، تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے اسے بھیجا جائے۔ اور اسی طرح علقمہ بن مجالہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لینے دینے میں قریب والے پڑوسی کو چھوڑ کر دور والے پڑوسی کو نہ بھیجا جائے۔ یہ اس لیے کہ مشکل وقت میں فوراً کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو قریب والا پڑوسی دوڑ کر آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے، اسی لیے اس کا خیال رکھو۔ اور قریب والے پڑوسی کو دینے کی بات اس لیے بھی کہی گئی کہ تمہارے گھر میں کیا آتا ہے، کیا پکتا ہے، کیا کھاتا ہے، بازو والے کو پتہ ہے، دور والے کو نہیں پتہ ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ قریب کے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اس معاملے میں ایک اور بات کا بھی دھیان دینا ضروری ہے کہ کون ضرورت مند ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا قریبی پڑوسی ضرورت مند نہیں ہے، وہ آسودہ حال ہے، لیکن دور کا جو پڑوسی ہے وہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند کے حساب سے بھی آپ کو خیال کر کے دینا پڑے گا۔ اور یہ سند ضعیف ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کون ہیں؟ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 40 دارا امامہ 40 دارا خلفہ 40 عن یمینہ و40 عن یسارہ۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ کہا کہ 40 گھر سامنے کی طرف، 40 گھر پیچھے کی طرف، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت لمبا، بہت بڑا فاصلہ ہو گیا۔ تو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ تو آپ اور ہم حسن سلوک تو نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا کہ جس کا گھر جتنا قریب ہے آپ کے دروازے سے اسے زیادہ احسان سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ اگر ہر پڑوسی اپنے سامنے قریب والے گھر کے ساتھ بہتر کرنا شروع کر دے تو پھر سارا معاشرہ ہی خوشحال ہو جائے گا، کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔ تو جیسے کہتے ہیں ایک اور حدیث میں بتایا گیا جس میں وہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے قیامت کے دن اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا گلا پکڑ لیں گے، چمٹ جائیں گے اور کہیں گے اے رب، اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، اس کے اندر جو خیر تھا، اس کے اندر جو بھلائی تھی، اس بھلائی کو اس نے مجھ سے روک لیا تھا۔ وہ چمٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکایت کرے گا کہ اللہ، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر لیا تھا۔
اپنے حسن سلوک سے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ دروازہ بند کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پڑوسی کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جیسے آج کل کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، کتنے پڑوسی میرے اور آپ کے بھوکے ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس ضرورت سے زائد اناج تھا، ضرورت سے زیادہ پیسے تھے، آپ اس کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے مدد نہیں کی۔ کوئی بھی آدمی اپنے طور سے آسودہ پیٹ کھا کر سو جائے اور پڑوسی بھوکا ہو تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں کہا، عن عبداللہ ابن مساور قال، حدیث پر غور کیجئے، حدیث کیا کہتی ہے؟ سمعت ابن عباس یخبر ابن الزبیر یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، ایسا شخص مومن نہیں ہے جو شخص پیٹ بھر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح بتایا ہے۔ اسی لیے شیخ البانی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا حرام ہے مومن پر کہ وہ پیٹ بھر کھا کر سو جائے اور وہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے، یہ اس صورت میں کہ اس کے پاس ہے، اناج ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، اگر نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو بس ہو جا سکتا ہے، تب وہ اس حدیث کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے پاس کافی پیسہ ہے، غذا ہے، بازو پڑوسی بھوکا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا ہے تو اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آدمی کو اپنے پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ واجب ہے، واجب کے چھوڑنے پر ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آخر میں ایک حدیث ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یا نساء المسلمات، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن سے کوئی بھی چیز ہدیہ دیتی ہے، تحفہ دیتی ہے تو اسے حقیر نہ سمجھے، گرچہ کہ وہ جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بکری کا کھر یا پایا حقیر نہ سمجھے۔ تحفہ اور ہدیہ دینے لینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، بھلے معمولی چیز ہی نہیں کیوں نہ ہو۔ اس سے معاشرے میں ایک طرح کی ہم آہنگی اور محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تھی۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور اب باری ہے ہمارے عمل کرنے کی کہ ہم کہاں تک ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ احادیث الاخلاق کی اس مجلس میں یتیم کے تعلق سے بعض باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ